بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات: انسان ہمیشہ اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم کا دورہ لاہور آج ڈسکشن کیا جائے گا، جبکہ نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق، انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے۔ دوسرا ٹاپک آج جو ڈسکشن کیا جائے گا وہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی رضاکارانہ واپسی کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو جائے گی، جبکہ مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت اور مظالم جاری، یہ بھی آج پروگرام میں ڈسکشن کی جائے گی۔ جبکہ تعلیم کا فروغ نگران حکومت کی ترجیح اور سائنس کا ملکی تعمیر و ترقی میں اہم کردار بھی آج پروگرام میں جو ہیں وہ ڈسکشن کیے جائیں گے۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار علی مسلم ساہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی ساہی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جبکہ اب سے کچھ دیر کے بعد خالد فاروقی صاحب جو ہیں سینئر صحافی وہ ہمیں جوائن کریں گے اسٹوڈیو میں۔ خالد قیوم صاحب، نگران وزیر اعظم کا دورہ لاہور کل جو ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، نگران وزیر اعظم لاہور، وزیر اعظم پاکستان 2 روزہ لاہور کے دورے پر آئے ہیں، اور اس دوران ان کی لاہور کے اندر جو مصروفیات رہی ہیں، خاص طور پر ان کی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی، پنجاب کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوا، گورنر پنجاب سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح لاہور جو لمز یونیورسٹی ہے اس میں جو ہے وزیر اعظم نے وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ایک نشست کی، اور اس دوران جو ہے وزیر اعظم پاکستان نے یہ واضح کیا اپنے دورہ لاہور کے دوران گفتگو میں کہ جو عام انتخابات کا انعقاد ہونے والا ہے اس کا جو مینڈیٹ ہے، خاص طور پر الیکشن کی جو تاریخ ہے، وہ تاریخ دینے کا جو مینڈیٹ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے۔ تاہم وفاقی حکومت اور نگران حکومتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو ملک کے اندر منصفانہ، صاف، شفاف اور پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے ہر قسم کا جو حکومت کی طرف سے تعاون ہے وہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کل ہی جو ہے چیف الیکشن کمشنر اپنی پوری ٹیم، چاروں ارکان جو ہیں، چاروں ممبران جو ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، ان کے ہمراہ جو ہے وہ بھی لاہور آئے اور ایوان وزیر اعلیٰ تشریف لائے، جہاں پر جو ہے چیف الیکشن کمشنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سید محسن رضا نقوی کی زیر صدارت جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اور اس اجلاس میں بھی جو ہے وہ انتخابات کے انتظامات اور تیاریوں کے حوالے سے جو امور ہیں، معاملات ہیں، ان پر جو ہے وہ بات چیت کی گئی، اور اس حوالے سے انتخابات کے دوران سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ بریفنگ دی گئی۔ اور اسی دوران چیف الیکشن کمیشنر نے واضح کیا کہ انتخابات جو ہیں وہ مقررہ وقت پر ہوں گے، اور انتخابات جو ہیں وہ شفاف ہوں گے، منصفانہ ہوں گے، اور اس حوالے سے جو تیاریاں ہیں ان کے سلسلے میں بھی، اور پنجاب حکومت کے امور کے سلسلے میں انہوں نے پنجاب حکومت کی جو اس حوالے سے اقدامات ہیں ان پر چیف الیکشن کمیشنر نے اطمینان کا جو اظہار ہے وہ کیا۔ اور اسی کے ساتھ دیکھیں کہ جو الیکشن کا عمل ہے عمر صاحب، اب وہ آگے کی طرف جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ جو انتخابی جو حلقہ بندیاں ہیں پنجاب کے اندر ہی اگر ہم لیں تو پنجاب میں قومی اسمبلی کی 141 اور صوبائی اسمبلی کی 297 297 جو نشستیں ہیں ان پر الیکشن ہوں گے، انتخابات ہوں گے۔ اور اس کے لیے جو حلقہ بندیاں نئی کی گئی ہیں، جو ایک ریکوائرمنٹ ہے مردم شماری کے بعد جو آئینی تقاضا ہے، اس کو بھی پورا کیا گیا ہے اور نئی حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، اور ان حلقہ بندیوں پر جو اعتراضات ہیں وہ وصول کرنے کے لیے 1 ماہ کا وقت دیا گیا، اور اب یہ اعتراضات جو ہیں جمع کرانے کی
جو ڈیڈ لائن ہے گزر چکی ہے، اور اب 30 نومبر تک جی جو ہے ان عذرداریوں پر، ان پٹیشنز پر جو ہے وہ فیصلے ہوں گے، اور پھر 30 نومبر کو جو ہے وہ حتمی جو حلقہ بندیاں ہیں لسٹ ان کی فہرست جو ہے وہ جاری کر بالکل۔ دی جائے گی۔ علی مسلم سعید صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں نگران وزیر اعظم کا دورہ لاہور؟ کل جو ہے مصروف ترین دن گزرا ان کا، لمس بھی گئے، نگران جو صوبائی کابینہ ہے اس کا اجلاس بھی چیئر کیا، وزیر اعلیٰ پنجاب نگران سید محسن رضا نقوی صاحب کی تعریف بھی کی انہوں نے۔ بالکل عمر بھائی، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ نگران وزیر اعظم پاکستان کا جو دورہ لاہور ہے اس میں باقی چیزیں تو روٹین کی تھی، لیکن جو سب سے اہم بات کل زبان زد عام رہی، جو انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ الیکشن جو ہیں وہ اس کا مینڈیٹ ڈیٹ دینے کا الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ شفاف الیکشن کروانا، غیر جانبدار الیکشن کروانا، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ نگران سیٹ اپ کا جو ذمہ داری ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ہر طرح کا سیکیورٹی لیول پہ یا کسی جگہ پہ ان کو کسی جگہ پہ مالی معاونت کی ضرورت ہے تو وہ ہر طرح کی سپورٹ جو ہے وہ نگران سیٹ اپ کرے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیٹ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان دیں۔ تو یہ تو انہوں نے بڑا کل واضح کر دیا۔ جس طرح پنجاب کی اگر بات کی جائے تو آپ کو پتہ یہ چیزیں تھوڑی لمبی ہوتی جا رہی ہیں، پچھلے تقریباً 8-10 ماہ ہو گئے ہیں، تو اس میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب نگران سیٹ اپ پنجاب میں آیا تو تب الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ڈیمانڈز بھجوائی گئی تھی سیکیورٹی کے حوالے سے، تو آئی جی پنجاب نے بڑا واضح طور پر یہ لکھ کے دیا تھا کہ جس طرح اے کیٹیگری کے لیے آپ 11 لوگ مانگ رہے ہیں، بی کیٹیگری کے لیے 9 لوگ مانگ رہے ہیں، اور سی کیٹیگری یعنی جو عام پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے لیے 5 لوگ مانگے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لحاظ سے جو منیمم فورس بن رہی ہے ڈیمانڈ کے مطابق وہ 4 سے 5 لاکھ کے درمیان بن رہی ہے۔ تو پنجاب پولیس کے پاس جو ان کے منسٹریل سٹاف سے لے کے جو فیلڈ میں ڈیوٹیاں سر انجام دینے والے لوگ ہیں وہ بھی تقریباً 2,05,000 کے قریب ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم جتنا مرضی تگ و دو کر لیں، ہم وہ 2,05,000 وہ سیکیورٹی اس طرح پرووائڈ نہیں کر سکتے، چونکہ اس وقت سچویشن بھی آپ کو پتہ ہے بڑی سینسٹیو تھی، سڑکوں پہ لوگ تھے، احتجاج ہو رہے تھے، عجیب و غریب سا ماحول بنایا جا رہا تھا، سازشیں بھی ہو رہی تھی، پھر آپ کو سامنے 9 مئی والا جو واقعہ ہے وہ بھی ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ تمام معاملات کو دیکھا گیا، پھر اس کے بعد آپ مردم شماری شروع ہو گئی، حلقہ بندیوں کے اعتراضات آ گئے۔ تو یہ ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں، یہ تمام جو آئینی تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جانا ہے، اس کے بعد یہ الیکشن جو ہے وہ یہاں پہ ہوگا۔ اب جو الیکشن کا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ہر جگہ پہ، آپ کو پورے پاکستان میں تمام جو پارٹیز ہیں وہ ایکٹیو نظر آ رہی ہیں۔ جیسے ہم بات کر رہے تھے شہید خالد کیوم صاحب کے ساتھ بیک سٹیج پہ، وہ بتا رہے تھے کہ کل بھی کوئی نئی پارٹی جو ہے ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے۔ تو ایسے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت اب متحرک نظر آ رہے ہیں فیلڈ میں، اور ہمیں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جلدی الیکشن جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ اس کے لیے پارٹیز بھی ایکٹیو ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داری ہے کہ وہی ڈیٹ دے گا، اور اس کے بعد ہی تمام معاملات جو ہیں وہ نگران سیٹ اپ تو آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا، یا کسی جگہ پہ آپ کو باقی چیزوں کی ضرورت ہوگی مالی معاونت کی، تو یہ چیز تو انہوں نے کل بڑی واضح کر دی۔ نگران سیٹ اپ کی بات کی جائے پنجاب کے حوالے سے، تو پنجاب کی تو ہم سیاسی لوگ یہ مان رہے ہیں نا کہ محسن نقوی سپیڈ جو ہے وہ ایک بڑی معنی رکھتی ہے، اور جس طرح انہوں نے کام کر کے دکھایا، صبح دیکھیں رات دیکھیں، بلکہ پچھلے ہفتے میں شہید خالد کیوم صاحب میں نے دیکھا اکثر ان کے ساتھ وزٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بھی ہوتے ہیں سائز صاحب؟ میں بھی ہوتا ہوں کبھی کبھی، لیکن سی ایم صاحب صبح تقریباً 4:30-5 بجے بھی مختلف سائٹس کا وزٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ کل جو وزیر اعظم کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا جو اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں جو پنجاب کے اندر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی سربراہی میں جو تعلیم کے شعبے کے اندر، جو ہیلتھ سیکٹر کے اندر، جو مواصلات کے شعبے کے اندر، اور دیگر جو شعبہ جات میں جو ترقیاتی منصوبہ جات جو ہیں وہ چل رہے ہیں یا مکمل کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں بھی وزیر اعظم پاکستان کو جو ہے وہ بریفنگ دی گئی، اور خاص طور پر اس کے ساتھ جو کچے کے علاقے میں جو آپریشن جو ہے وہ کیا گیا ہے اس کی کامیابی پر بھی وزیر اعظم نے جو ہے اس حوالے سے پنجاب حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کو سراہا۔ کچے کے آپریشن کے، کیونکہ پولیس کچے کے آپریشن میں چونکہ جب سے آئی جی پنجاب اور یہ نگران سیٹ اپ آیا ہے تب سے کچے کے آپریشنز پہ فوکس بھی کیا گیا ہے، وہاں پہ ڈاکوؤں کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے، لیکن وہاں پہ جو جغرافیائی حالات ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ میں وہاں پہ جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں، ڈاکوؤں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود نہیں ہے،
لیکن وہاں پہ جو ان کو سپورٹ کرنے والے قبائل ہیں وہ بہت طاقتور کچھ ہیں، مخصوص لوگ ہوں گے. مخصوص لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ڈاکوؤں کی جو تعداد ہے پولیس کے مطابق وہ تقریباً 90 کے قریب ہے. 90. جب میں کچے کو سنتا تھا کہ اتنا جی بڑا کچا تو بجٹ ایک دہشت کی علامت ہے، لیکن وہ اس میں میں 2-3 RPO سے بھی ملا جو سابقہ ہیں ان کا کہنا جو تھا متعلقہ رہے ہوں گے. جو متعلقہ رہے ہیں بالکل، ان کا کہنا کہ وہاں پہ جب تک مواصلات کا سسٹم نہیں بن جاتا، اور اس کے لیے بہت تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر لمبے پل بننے ہیں، اور اگر اسی طرح ہم جس طرح کے موجودہ حالات ہیں، اگر آپ ایک سائڈ سے بوٹنگ کریں گے تو وہ دوسری سائڈ پہ چلے جائیں گے. اور ان کو چونکہ فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے جب بھی پولیس کی موومنٹ ہوتی ہے، چونکہ آپ وہ جزیرہ نما سارے ایریاز ہیں، تو جہاں بھی آپ نے موومنٹ کرنی ہے ان کو فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے، وہ فائرنگ کرتے ہیں. اور چاہے وہ دیکھتے نہیں کہ پولیس والا کانسٹیبل آیا یا RPO آیا یا IG آیا، وہ فائرنگ کرتے ہیں. تو وہ اس لیے بڑا مشکل ہوتا اسی ہے. وجہ جو سائز صاحب بات کر رہے ہیں، یہ اسی حوالے سے اب پنجاب اور سندھ دونوں حکومتوں نے، دونوں وزرائے اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ مشترکہ ایک ہی وقت یہ میں پچھلے ہفتے آپریشن ایک کیا ملاقات ہوئی ہے، تقریباً یہاں سے IG پنجاب بھی گئے تھے، CM پنجاب بھی گئے تھے، تو میرا خیال 3-4 دن پہلے کی بات ہے، تو تب اس پہ ورکنگ ہوئی ہے. یہ پلاننگ کے ساتھ ہی کام ہوگا، اس کے بغیر ممکن ہمیں نہیں. خالد فاروقی صاحب نے جوائن کیا، سینئر صحافی تجزیہ کار. خالد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم نگران وزیر اعظم کا انوار الحق کاکڑ صاحب کا دورہ لاہور پر جو ہے وہ ڈسکشن کی جا رہی ہے. انہوں نے بڑا واضح کیا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہی مینڈیٹ ہے. ظاہر ہے جی، یہ پرائم منسٹر صاحب نے جو بڑی اصولی سی بات کی ہے، اگر وہ خود سے تاریخ کا اعلان کریں گے تو اس پر اعتراض آ جائے گا، اور کئی حلقوں سے کہا جائے گا انہوں نے کہ بڑا یہ واضح تو کر دیا. الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے. اور یہ جو الیکشن کمیشن کے اختیار کی بات ہے، یہ تو ہماری عدالتیں بھی واضح کر چکی ہیں. اور پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ شفاف الیکشن، بر وقت الیکشن اور منصفانہ الیکشن، اور ایسے منصفانہ الیکشن جو ہوتے نظر بھی آئیں، یہ صرف اور صرف اگر کسی کی ذمہ داری ہے تو وہ الیکشن کمیشن ہے. اب اس میں حکومتوں کا کردار تو معاون کا ہوتا ہے. جی جیسے ابھی آپ بات بھی کر رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم نے یہ کہا، تو نگران وزیر اعظم ہوں یا نگران وزیر اعلیٰ ہوں، ان کا جو اس میں کیونکہ کل نگران وزیر اعلیٰ کی ملاقات بھی جو ہے وہ بالکل ان سے الیکشن ہوئی ہے. کمیشن سے ہوئی، تو اس میں اسی معاونت کی بات کی گئی. سو معاونت جو ہے وہ تو حکومتوں نے ہر سطح پر کرنی ہوتی ہے، صحیح. پر جو تاریخ کا اعلان ہے وہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. بلکہ ایون آپ کو یاد ہے کہ یہ تاریخ کے اعلان پر جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے وہاں معاملہ چلا گیا تھا. پھر یہ معاملہ جو ہے پریزیڈنٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان کا جو یہ بن گیا، لیکن پھر یہ عدالتوں نے بھی واضح کر دیا اور حالات نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن ہی انتخابات کے اعلان کا اس کے تاریخ کا جو ہے وہ شیڈول وہ سارا کچھ دے سکتا ہے. اب وہ الیکشن کمیشن دے گا تو اس میں تو الیکشن کمیشن نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم بر وقت الیکشن کے لیے اب اس وقت تیار ہیں، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ملاقاتیں بھی وہ اس سلسلے میں کر رہے ہیں. ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہوئی، باقی جگہوں میں وہ ملاقاتیں کر رہے. تو اس کا مقصد تو یہ ہے نا کہ الیکشن سر پر آ گئے ہیں. یہ یقین رکھنا چاہیے نا. بے شک دیکھیے نا، اب ابہام ہم نے کتنا پیدا کرنا ہے کسی بات میں، بے یقینی کتنی پیدا کرنی ہے. آپ پیدا کرتے جائیں تو وہ ہر تاریخ کے جب تاریخ کا اعلان ہو جائے گا. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب واضح کر چکے ہیں یہ اختیار ان کے پاس ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے، وہ کرتی ہے قانون سازی. جو بل یا قانون بنتا ہے وہ اسمبلی، قومی اسمبلی میں بن جاتے ہیں. یہ تو دیکھیے بہت ہی پاکستان میں ایک بحث ایسی ہے جو میرے خیال کے مطابق شاید عام طور پہ جمہوری ممالک میں نہیں ہوتی. اس پہ کوئی بھی بندہ بات کرتا ہی نہیں ہے، عدالتیں بھی ایون بات نہیں کرتی. لیکن پاکستان میں خاص مائنڈ سیٹ جو ہے اس نے کچھ چیزوں کے بارے میں پارلیمنٹ کو صرف نیچا دکھانے کے لیے میں معذرت سے یہ عرض کروں گا کہ ہماری جوڈیشری نے ماضی میں کچھ ایسے اقدامات کیے، کچھ ایسے فیصلے کیے کہ ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ جا کے وہ سمجھتا ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کی بات نہیں سنی گئی، یا وہ پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہار جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے جا کے کورٹ میں تو اپنی ایک پلی لے کے چلا جاتا ہے جا کے، تو وہ کہتے ہیں جناب یہ اس پہ آپ مداخلت کریں. اچھا، اب یہ مداخلت کی جو دعوت ہے اس پہ تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑا اعتراض اس دعوت کو ایکسیپٹ کرنا ہے. یا پھر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پہ از خود اختیار سماعت، یہ ایک بہت بڑا معاملہ رہا، وہ 184(3) والا جو تھا جس کے بارے میں ابھی کورٹ کا ڈیسیژن بھی آیا. اس کے تحت بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں یہ کیا جاتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ نے یہ کام کیا کیوں کیا.
اب یہ پارلیمنٹ کو بیسیکلی نیچا دکھانے والی بات ہے. جسٹس منصور علی شاہ کا میں کل کا جو اختلافی نوٹ ہے اس کو دیکھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے یہ باتیں کر دی ہیں, انہوں نے یہ باتیں کلیئر کر دی ہیں. اب اس کے بعد اگر مائنڈ سیٹ موجود رہتا ہے وہی, تو پھر اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر اعلیٰ عدلیہ اپنے اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ادارے کی اپنی اپنی کی جیورسڈکشن ہے, اس جیورسڈکشن کو اگر ڈسٹرب نہیں کیا جاتا تو پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یہی ہے کہ جب کوئی ادارہ دوسرے ادارے کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے, اس مداخلت کو روکا جائے. وہ جس کا اختیار ہے, جیسے الیکشن کمیشن کا اختیار ہے وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے, اسی طرح جو اختیار سماعت جو قانون سازی ہے یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. اسی طرح انتظامی فیصلے کرنا جو ہے یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے. ایگزیکٹو کے اختیار میں بھی جب آپ مداخلت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ریاستی ڈھانچے کو چلنے نہیں دینا چاہ رہے. ہمارے ہاں کئی اہم ترین معاملات ایسے ہوئے جس میں جب کسی بھی گورنمنٹ نے کوئی ڈیسیژن لیا تو اس پر اعتراض کس کی طرف سے آیا, کچھ ججز بیٹھے انہوں نے سٹے دے دیا, اور سٹے کے ذریعے کئی مہینے اب یہ سٹے بھی بڑی ایک ایسی, حالانکہ یہ ایک عدالتی اختیار ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں جس طرح اس کا استعمال ہو رہا ہے اس نے تو پورے انتظامی ڈھانچے کو پھر بعض اوقات مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. اس چیز کو روکنا, اس پہ چیک رکھنا اور اس کے بارے میں احساس کرنا اور اس پہ مائنڈ سیٹ جس طرح کا ڈیولپ ہو چکا ہے اس کو تبدیل کرنا, یہ بڑی بنیادی ذمہ داری ہے. جی بالکل, وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو غیر قانونی طور پر غیر ملکیوں کی رضاکارانہ واپسی کی ڈیڈ لائن آج جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, اس پر ڈسکشن کی جائے گی. Only one thing can challenge me. Panther tires. Our grip, our focus are the same. There is a new king in town. King 56. Panther tires. Level ही हो रहा है. There is a new king in town. जब तस्वुर मेरा चुपके से तुझे छू आए, अपनी हर सांस से मुझको तेरी खुशबू आए. Panther tires. Level ही हो रहा है. ویلکم بیک. فاروقی صاحب, غیر قانونی تارکین کے لیے آج ڈیڈ لائن جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. جی ہاں بالکل, یہ تو جو حکومت نے اب تک اعلان کیا ہے اور کوئی پریشر بھی نہیں لیا, اور انہوں نے کہا تھا کہ باعزت طریقے سے خود ایک وقت دیا حکومت. ظاہر ہے جب حکومت نے اتنا ایک ٹائم دے دیا تو اس کا مطلب ہے باعزت طریقہ ہی تھا نا. ہاں واپس چلے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جو فری فار آل ہم نے پاکستان کو بنائے رکھا اور ہم نے تقریباً یہ کوئی پالیسی اپنی جو ہے کوئی 4 ڈیکیڈز تک یہ چلائی, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, ہماری معیشت تباہ ہوئی اور ہماری معاشرت تباہ ہوئی. ہمارے سماج جو ہے اس میں جو مداخلت ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور پھر اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس کا کوئی سسٹم نہیں ہے. وہ لوگ جو پاکستان میں آئے, اگرچہ مجبوری ہوتی ہے, دنیا کا ہر ملک اگر اس کے پڑوس میں کہیں کوئی پرابلم کریٹ ہو رہا ہو تو وہ پناہ گزینوں کو, مہاجروں کو وہ جگہ دے دیتا ہے. رکھا کہا جاتا ہے, ان کے لیے مخصوص کیمپ بن جاتے ہیں, ان کو اقوام متحدہ کی
تعاون سے جتنی دیر تک ان کو وہاں رکھنا ہوتا ہے رکھا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیں 79 میں یہ جو مداخلت ہوئی تھی سوویت یونین نے کی افغانستان کے اندر, اس سے پہلے لوگ پاکستان میں آنا شروع ہو گئے تھے. جی اچھا, اور ہمیں یہ یاد ہے کہ 79 سے پہلے جب مداخلت نہیں ہوئی تھی تب بھی جب سردیوں کے دن ہوتے تھے تو افغانستان کے علاقوں سے وہاں سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان کے اندر آتے تھے اور واپس پھر چلے جاتے تھے. جی لیکن 79 کی مداخلت کے بعد جو لوگ پاکستان میں آئے ان کو نہ صرف ویلکم کیا گیا, ان کو صرف مخصوص علاقوں تک نہیں رکھا گیا بلکہ ان کو پورے پاکستان میں جب آپ پھیلا دیا جب گیا. ہم نے اپنے ملک میں انہیں جگہ دی, اپنے یہاں پر کمانے کے لیے باعزت روزگار کے مواقع دیے, اب جب آپ کا اپنا ملک ہے, آپ اپنے ملک میں چلے جائیں, چاہے وہ افغانستان ہو یا کوئی اور ملک ہو, اور بڑا پاکستان واضح کر رہا ہے اس میں کہ جو غیر قانونی طور پر رہ نہیں, رہے یہ ایک تو غیر قانونی طور پر ہے, دوسرا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانونی طور پر بھی جو لوگ آئے تھے اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے اور کہ پاکستان کے تو اپنے وسائل, ہم جب پاکستان کے اپنے وسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے تو اپنے لوگوں کو ہم نے پہلے روزگار اور دیگر واقع دینے. بات کیا ہوتی ہے, پاکستان ایک ریاست ہے, اس ریاست کے قوانین ہیں اور قوانین کو ہر شہری کسی نہ کسی طریقے سے کہیں کم کہیں زیادہ ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے. ہمارے ہاں وہ لوگ جو آئے ان کی غیر ذمہ داری یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان کی اور ہمارے اہلکاروں کی, یہ نہیں کہ اس میں کوئی پاکستان کی حکومت کے جو لوگ ہیں وہ ان کی ذمہ داری نہیں بنتی, ان لوگوں نے ان کو شناختی کارڈ جاری کر دیے. اس کے بعد ان لوگوں نے شناختی کارڈ کے ساتھ ساتھ اپنے پاسپورٹ بنوا لیے. آپ دیکھتے نہیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہمیں سعودی عرب سے یا کئی دوسرے ملکوں سے کیا خبریں ملتی تھی کہ اتنے پاکستانی جو ہیں ان کو منشیات کے الزام میں یہ سزا ہو گئی. جی اب یہ سزائیں پاکستانیوں کو نہیں ہوتی تھی, جی ان میں پاکستانیوں کی ہوگی تعداد لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے, بہت مگر ہی آٹے میں کچھ نمک کے برابر ان کی تعداد تھی. یہ بنیادی طور پہ وہاں سے لوگ آتے تھے اور ان کا ذریعہ معاشی کیونکہ اوپیم وغیرہ تھا تو وہ اس کاروبار میں دھندے میں ملوث ہوتے تھے اور پھر پاکستان کے لیے بھی بدنامی کا باعث پاکستان میں بدنامی بہت بڑی ہوتی تھی. پوری دنیا میں پاکستان کا امیج. اب یہ جو حکومت نے میرے اپنے خیال کے مطابق جو اقدام کیا ہے, یہ اس سے پہلے جو ہماری منتخب حکومتیں تھیں بنیادی طور پہ یہ ان کے کرنے کا کام تھا. اب یہ ایگزیکٹو فیصلہ ہے, اس فیصلے کو پوری طاقت کے ساتھ منوایا جانا چاہیے. اور میں اب تک یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں وہ جو کبھی ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے یا بعض امدادی اداروں کی طرف سے پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو اب تک ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. بالکل. اور خالد کریم صاحب, ہم اس پر بات کریں تو یہ دیکھیں ہم نے باعزت روزگار کے لیے آپ کو مواقع دیے, غیر قانونی طور پر رہ رہے, قانونی طور پر نہیں. ہم بڑا واضح کر دیا گیا ہے کہ جو غیر قانونی طور پر ہے وہ واپس باعزت طریقے سے چلے جائیں. دیکھیے آج جو پاکستان میں مقیم غیر قانونی طور پر جو مقیم ہیں, غیر ملکی ہیں, ان کی واپسی کا, ان کے انخلاء رضا کرانہ طور پر واپسی کا جو ہے آخری دن. صحیح. اور کل کے بعد جو انتظامات کیے گئے ہیں اور جو تیاریاں کی گئی آپریشن ہیں ہوگا اب وفاقی حکومت کی طرف سے, چاروں صوبائی حکومتوں کی طرف سے, تو کل سے پھر جو ہے کریک ڈاؤن جو ہے اس حوالے سے شروع ہوگا. اور اب تک یہ جو حکومت کی پالیسی ہے رضا کرانہ طور پر جو واپسی ہے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم جو غیر ملکی ہیں, اب وہ بھی بڑی حد تک کامیاب رہی ہے. اور پچھلے 2 ماہ میں 2 لاکھ جو غیر ملکی ہیں وہ رضا کرانہ طور پر پاکستان سے واپس جا چکے ہیں. اور اب بھی جو ہے وہ جو پاک افغان بارڈر ہے وہاں پر کافی رش جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ سہولت, اس میں کوئی شک نہیں کہ کل سے کریک ڈاؤن شروع ہوگا, لیکن اس کے باوجود جو رضا کرانہ طور پر واپسی کا جو عمل ہے یہ اس دوران بھی جو ہے وہ جاری رہے گا. اور دیکھیں خالد کریم صاحب, بات اتنی سی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں, مجھے اس دن علی سائی صاحب بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ڈسکا میں سیالکوٹ جو ہزاروں کی تعداد میں صرف ایک پنجاب کے شہر کی بات کر رہے تھے. ہم لاہور یا دیگر شہروں کی بات کریں تو وہاں پہ اسلام آباد خصوصاً, تو وہاں پہ تو ہمیں نظر آتے ہیں کہ لوکل بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ کم ہیں اور ان کی اکثریت ہے. جس طرح خالد فاروقی صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری معیشت خراب کی, ہمارا معاشرہ خراب کیا, یہ سارا کچھ برداشت کیا گیا ہے. لیکن جب امن خراب کیا گیا ہے اور جب آپ اس کے کلائمیکس پہ پہنچے ہیں تو تب جا کے وہ اکثر ہم بھائی چارے کی بات کرتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ بھائیوں کو قتل کرنے پہ بٹھایا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کل بھی وزیر اعظم صاحب نے بھی اس بات کو کوٹ کیا ہے کہ جو KPK میں اٹیک ہوا ہے تو اس میں جب چیک کیا گیا تو DNA تھا افغانی باشندے کا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اٹیکس کریں گے ہماری مساجد پہ, ہمارے لوگوں پہ, اور ہم آپ کو اپنی آنکھوں پہ بٹھا رہے ہیں, اور آپ ہمارا صاحب یہ جنوری سے 2023 سے اب تک جو 24
جو ہیں وہ خودکش حملے ہوئے ہیں پاکستان میں، ان میں جو 14 کے قریب جو خودکش شمار تھے وہ افغانی 24 میں اور سے اس میں 14 خالد قیوم صاحب 14 ہاں جی، اور 14 میں سے کئی ایسے ہیں جن میں سے 5 جو دہشت گرد مارے گئے ہیں. جب ان کا ڈیٹا چیک کیا گیا تو ان کے تانے بانے جو تھے وہ وہاں سے ملے. علی صاحب میں غلط نہ ہوں تو مجھے یاد، آپ کریکٹ کریں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ جس میں ڈی آئی جی کیپٹن ریٹائرڈ مبین شہید ہوئے تھے، تب بھی بالکل یہاں سے یہ سارے تانے بانے یہاں پہ یہ جو دہشت گرد تھا وہ نولکھا سے یہ تھا، تو پھر وہاں پہ ساری جو اس کا بیک گراؤنڈ بھی بیک گراؤنڈ وہاں پہ جا کے ملتا تھا، افغانستان، بالکل افغانستان سے ملتا. آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ پورا پلانڈ کر کے چیزیں آتے ہیں. یہاں پہ تو یہ تو بڑے دہشت گرد ہیں. یہاں چھوٹی واردات یعنی لوگوں کو لوٹنے تک جو ہے وہ وہاں سے لوگ آتے ہیں. لاہور پولیس کے لوگ بتاتے ہیں کہ پورے گینگز بنے ہوئے ہیں. یہ بائی ایئر آتے ہیں، یہاں سے 5-4 کروڑ کی ڈکیتی کرتے ہیں اور بائی ایئر یہ واپس چلے جاتے ہیں. تو آپ کو ہم اپنے بھائی بنا کے رکھ رہے ہیں، آپ کو ہم اپنے یہاں پہ وسائل دے رہے ہیں، آپ ہماری پراپرٹیز پہ کام کر رہے ہیں، آپ ہمارے بچوں کا روزگار جو ہماری آنے والی نسل نے لینا تھا ہم وہ آپ کو دے. علی سائی صاحب، سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ خالد قیوم صاحب اور خالد فاروقی صاحب کے غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں، اور میں نے اور آپ نے خود کئی ایکسپیرینسز دیکھے کہ لبرٹی سمیت مختلف علاقوں میں وہاں پہ بدتمیزی جو ہمارے ساتھ کی جاتی ہے. یہی بتانے لگا میں رات کو صحیح صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ ہم لاہور میں بیٹھے اس وقت ہم تینوں کو ہم تو اوورال پاکستان کی بھی بات کریں. نہیں، میں یہ عرض کریں کیونکہ ہم لاہور میں بیٹھے یہ بات کریں. اب آپ فیلنگ دیکھیں کراچی کی، جہاں آبادی کا توازن جو ہے وہ خراب کر دیا. بالکل کراچی جو ہے، کراچی ہمارا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ہماری کمرشل ہب ہے. اب جو کل جو انہوں نے جن چیزوں کو انہوں نے پشاور میں جو چیک کیا تو تقریباً 7000 کے قریب وہ کاروباری ادارے یا دکانیں یا مارکیٹیں صرف پشاور کے اندر ہیں. لیکن کراچی کے اندر تو پورے کوٹ آباد کر لیے نا. اچھا لاہور کے اندر بھی نا کل میری وہ متعلقہ جو حکام ان کو دیکھ رہے ہیں ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ پنجاب میں جو ہیں وہ راولپنڈی میں ہیں، اسلام آباد راولپنڈی صاحب، لاہور میں، گجرانوالہ ریجن میں. اور گجرانوالہ ریجن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے 10 دن میں جو انہوں نے چیک کیا تو 16000 جو تھے وہ تارکین وطن تھے. ابھی تک جو غیر قانونی، ہاں جی، جو پہلے 15 دن کے دوران یا 10-15 دن کے دوران تقریباً 3 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا چیک کیا گیا، 1 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا چیک کیا گیا، جس میں 25000 کے قریب تھے غیر ملکی تارکین وطن انلیگل. عمر صاحب دیکھیے کہ ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پاکستان میں مقیم جو غیر قانونی طور پر غیر ملکی ہیں اور جن میں اکثریت جو ہے افغانیوں کی ہے، تو یہ ایک طرف تو پاکستان میں امن کے لیے بھی خطرہ تھے اور اس کے ساتھ پاکستان کی جو معیشت ہے اس پر بھی ایک بوجھ اور ایک دباؤ جو دباؤ ہماری معیشت پر آ رہا ہے اس دباؤ میں تو یہ عرض کروں گا. مجھے صرف ایک بات جو نقطہ سمجھنے کا ہے، میرے سمجھنے کا بھی اور پبلک بھی سمجھ سکتی ہے اس کو، یا ہماری حکومت کے وہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اب یہ غیر قانونی اور قانونی کی بحث کیا ہے. غیر قانونی تو ہم نے ان لوگوں کو اس وقت ڈکلیئر کر دیا جو ابھی افغانستان کے اندر جو لوگ ان دنوں میں پچھلے سال 2 سال میں یہاں پہ آئے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو ہمارے کیمپوں میں ہیں اور پچھلے 40 سال سے ہیں وہ اب قانونی کیسے ہو گئے، جبکہ وہاں پہ اپنی ان کی حکومت ہے. ان لوگوں کی واپسی کا اقوام متحدہ کے ساتھ ڈائلاگ کر کے ان لوگوں کی واپسی کا انتظام ہونا چاہیے. سر کی بات میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ یہ ہم ان کو اتنا نرم رویہ دے رہے ہیں کہ ان کے پاس اگر کوئی پرانا ڈاکومنٹس بھی ہے نا کہ پروف آف ریزیڈنس تو اس پہ بھی ہم ان کو رکھ رہے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، باعزت طریقے سے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بہت بہت شکریہ علی مسلم سائی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ڈین آف سائنس اینڈ انجینئرنگ لمز ڈاکٹر محمد صبی انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے جو ہے وہ ڈسکشن کی جائے گی. خطے میں اقتصادی شراکت داری دیرپا امن سے مشروط کیوں؟ ہندوتوا کے نشے میں دھت سیکولر بھارت کا کیا ہوگا؟
کیا معاشی گرداب سے نکلنے کا واحد راستہ چارٹر آف اکانومی ہے؟ اقتدار کی سیاست کے لیے ریاست نشانے پر کیوں؟ ان پیچیدہ معاملات اور ان محرکات کو جاننے کے لیے بحیثیت قوم ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا۔ دیکھیے پروگرام سوچنا ہوگا جمعہ اور ہفتہ شام 4:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ چھا گیا ہے ہر طرف کرکٹ کا جنون، شاہین ہی جیتیں گے، میچ ہو صبح یا پھر آفٹرنون۔ کچھ ہنسی مذاق، کچھ سوالات اور کچھ پریڈکشن۔ بلہ گھما دے، سیٹی بجا دے اور ہر ڈاؤٹ مٹا دے، اور مل کے بولیں گیم اٹھا دے، اونلی آن پی ٹی وی ہوم۔ توانائی اور بچت، پاکستان کی ضرورت، آپ کا ہر قدم پاکستان کے لیے اہم۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ ویلکم بیک۔ تعلیم کا فروغ نگران حکومت کی ترجیح ہے، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد صبی انور صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت شکریہ۔ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں تعلیم کا فروغ نگران حکومت کی جو ہے وہ ترجیح بھی ہے، اور موجودہ حالات میں سائنس کی تعلیم تو بہت اہم ہے؟ دیکھیں، سائنس اور علم کا جو فروغ ہے یہ تو ہمارا قومی ذمہ داری ہے۔ حکومت کوئی بھی ہو، نگران حکومت ہو اور یا مستقل حکومت ہو، ہمارے ملک کی بقا، ہمارے ملک کی ترقی کا دار و مدار فیوچر میں سائنس، ٹیکنالوجی اور ہر قسم کے علم پر منحصر ہے۔ تو میرے خیال میں کوئی بھی حکومت اس سے اپنی غفلت نہیں برت سکتی۔ نگران حکومت بھی اسی میں شامل ہے۔ میں وزیر اعلیٰ کو جانتا ہوں، وہ بھی مجھے معلوم ہے کہ وہ بڑے کنسرن ہیں، وہ علم سے شغف رکھتے ہیں، علم دوست ہیں، اور یہ تسلسل جاری رہنا چاہیے۔ اور ایک اچھے علم کے لیے، اچھی تعلیم کے لیے ایک سیاسی استحکام بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اس کے لیے ایک تاکہ جو آپ کی پالیسیز ہیں ان میں تسلسل رہے۔ صحیح۔ تو میرے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں حالات مزید بہتر ہوں گے، ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جی بالکل، مایوسی ویسے بھی گناہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ خوارزی ایک سائنس سوسائٹی بھی آپ ہیں چلا رہے ہیں، اس کے سیکرٹری بھی ہیں آپ، اس کے تحت جو ہے 28 سے 29 اکتوبر تک کریسنٹ ماڈل اسکول میں ایک سائنس میلہ ہوا، بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس وقت اگر ہم بات کی جائے تو اسٹوڈنٹس میں سائنس کا بڑا ایک وہ ہوتا ہے، کریز بھی ہوتا ہے، لوگ بچے انٹرسٹڈ بھی ہوتے ہیں، کیسا رہا وہ آپ کا ایکسپیرینس؟ یہ ہم نے 2017 میں خوارزمی سائنس سوسائٹی نے لاہور سائنس میلے کا تجربہ شروع کیا۔ تو سائنس میلے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سائنس کو دلچسپ انداز میں کتابوں سے باہر نکال کے اس کی عملی تجسیم لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ سائنس کو بڑے دل نشین انداز میں تجربوں کے ذریعے، مشاہدات کے ذریعے، کرتبوں کے ذریعے، سٹیج پلیز کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے اور بڑے بڑے ایکسپیریمنٹس کے ذریعے چلتی پھرتی سائنس دکھائی جائے۔ لاہور سائنس میلے میں اس سال تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ 1 لاکھ؟ جی۔
all over Pakistan? पूरे पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से भी लोग आए, इसके एग्जिबिटर्स और मुजाहरा कार आए। अब देखिए मेला हमारी पंजाब की सकाफत में कितनी अहमियत रखता है। तो जब हम अपने स्कूलों में दाखिल होते हैं हम देखते हैं कि साइंस बड़े जामिद और खुश्क अंदाज में पढ़ाई जाती है। जी जी। हमारी लेबॉरेटरियाँ आपने भी ये तकरीर वाला वर्ड यूज़ किया और आपने कहा ना कि स्टेज के जरिए भी तो मतलब इंटरेस्टिंग है। हाँ बिल्कुल, यानी ये एक साइंसी जो इबलाग है, आप माशाल्लाह सहाफ़ी हैं तो साइंस की भी सहाफ़त होती है और साइंस को भी आम सहल अंदाज में सिखाना। देखिए साइंस अगर खूबसूरत अंदाज में जो जिससे समझ सकें वो। हमारे मुल्क में जो साइंसी इबलाग में एक बड़ी रुकावट अंग्रेज़ी ज़ुबान है कि हमारे बच्चे मुल्क के जब अंग्रेज़ी में उनको साइंस सिखाई जाती है, किताबें अंग्रेज़ी में हैं, उस्ताद अगर अंग्रेज़ी में बोलेगा तो उन्हें मैं खुद फार्मूलाज भी अंग्रेज़ी में याद करना वो मुश्किल लम्स से मेरा ताल्लुक है और मैं दूसरे इदारों से भी बड़ी हद तक मुंसलिक हूँ। हमारे इन इदारों में बच्चे भी अगर उनको अपनी ज़ुबान में साइंस सिखाई जाए तो वो समझ भी पाएंगे। और क्योंकि साइंस बेसिकली जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, तकारीर के ज़रिए मोटिवेशन दे रहे हैं, आप उनको एनकरेज कर रहे हैं, ये असल ज़रूरत है ना कि हौसला अफजाई की जाए। तो इसलिए हमने साइंस और मेले को मिलाया है कि साइंस हमारी सकाफत का हिस्सा बने। लाहौर शहर पुराने ज़माने में, ज़माने वुस्ता में सनती दानिश का मरकज़ था, मेटल वर्क का ये एक बड़ा अहम मरकज़ था। एक आला होता है जिसे एस्ट्रोलैब्स कहते हैं, दुनिया के 1/3 एस्ट्रोलैब्स लाहौर में बनते थे। इन एस्ट्रोलैब्स के जरिए दुनिया का सफ़र किया जाता था मुग़लों के दौर में, यानी लाहौर हब था साइंसी दानिश का, सनती दानिश का। तो अब तो हमने जब से हम अंग्रेज़ों के तसल्लुत से छूटे हैं, हमें तो जब पाकिस्तान बना तो साइंस के मैदान में तरक्की की मनाजिल तय करना चाहिए। तो मसला ये हुआ कि साइंस की तालीम हमारे स्कूलों में वो बहुत कदीम उसूलों पे चलती रही, उसके अंदर कोई जिद्दत नहीं आई। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए हमारे मुल्क के सातिज़ा का, हमारे मुल्क के तालीमी इदारों का, कि साइंस को बड़े दिलचस्प अंदाज में, जीते जागते मुजस्सम अंदाज में लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि हमारे बच्चे साइंसदान बने, दानिश्वर बने, नई इजादात करें, मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा डालें। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप सभी साहब बात कर रहे हैं कि जब तक इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया जाएगा, जब तक उनकी तवज्जो, और ये एक तासुर, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि एक तो पहले ऐसे एक तासुर होता है कि बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन जब आप उसको खूबसूरत अंदाज में, ऐसे अंदाज में जिसमें आसान, काबिल फ़हम उसको समझाया जा सके, तो बच्चों का, मैंने भी जो पर्सनली एक्सपीरियंस है वो ये देखा, इंटरेस्ट होता है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि साइंस एक मुश्किल है तो वो फिर पीछे हट जाते हैं उससे। लेकिन अगर आप जैसे असातिज़ा हों जो ये समझाएं कि ये तो आइंदा दौर इसी का है, बल्कि मौजूदा दौर, आप देखें चांद पे तो हमने भी पहुंचना है पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला, ठीक। तो ये आज साइंस को इनकरेज किया जाएगा, साइंस मेले होंगे, बिल्कुल मेला हमारी सकाफत का एक हिस्सा है, तो उससे इनकरेज होते हैं, हौसला मिलता है स्टूडेंट्स को। देखिए हम अब पीटीवी पर सियासत की बात बहुत ज़्यादा होती है, हुकूमत की बात होती है, सियासी जलसों पे बात होती है, पाकिस्तान की भी बहुत बात, पाकिस्तान हमारी हमेशा तरजीह पाकिस्तान होती है, पाकिस्तान पे बात होती है। लेकिन ये इल्मी जलसे, इल्म का जो फैलाव है ना, तालीम का जो फैलाव, वो भी उसी तरह अहम है, क्योंकि मुल्क सर इल्म के जरिए ही तरक्की करनी है, हुकूमतें आगे पीछे रह जाएंगी, इल्म है जो हमारे मुल्क को आगे लेके जाएगा। और आपने बात की बच्चों के अंदर तरगीब पैदा करना कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ एनकरेज, हौसला अफजाई, उसकी पहली उसकी जो कड़ी है ना वो है सवाल और तजस्सुस और हैरत। तो जो हमारा निसाब तालीम है, हमारे पढ़ाने के जो अंदाज हैं, वो इस सवाल करने का जो जज्बा और हिस्सा है इसको उजागर करना चाहिए ताकि बच्चे किसी किस्म का खौफ महसूस ना करें अपने उस्ताद से बात करने में, उससे सवाल करने में। तो ये एक समझ लें एक तहरीक की ज़रूरत है, एक नया वर्ल्ड व्यू चाहिए हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में उस मुल्क में। और बेशुमार इदारे इस वक्त मुल्क में काम कर रहे हैं, सही, वो खा वो तालीमी इदारे हों, खा वो खारिज़मी साइंस सोसाइटी जैसे गैर सरकारी तंजीमें हों, खा वो मुल्क के गवर्नमेंट के तहत तहकीकी इदारे हों। आपने चांद पे जाने की बात की जी, हिंदुस्तान जो चांद पे गया है जी, उसमें एक बड़ी वजह उसका इल्मी निज़ाम है, उसका जो तालीमी निज़ाम है, मजबूत तालीमी निज़ाम है। अगर यही निज़ाम, ऐसा ही निज़ाम हमारे मुल्क में हो, हमारे मुल्क में पढ़े हुए बच्चे, यहाँ से PhD और मास्टर्स किए हुए बच्चे हमारे मुल्क को चांद पे लेके जा सकते हैं, मरीख पे लेके जा सकते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हम जब उनकी बात करते हैं, टैलेंट की बात करते हैं, तो बड़े ही ज़हीन हैं।
میں 2007 سے پڑھانے کے شعبے سے منسلک ہوں اور میں تو کبھی بھی مایوس نہیں ہوا. مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے. بالکل. اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں نئے نئے شعبے در آئے, نئے نئے علوم کھل گئے ہیں, مثلاً روبوٹکس. ہمارے بچے اسکولوں میں اب روبوٹس بنا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اسکولوں محدود وسائل میں سرکاری اسکولوں میں بھی روبوٹس بنانے. لاہور سائنس میلے پہ روبوٹکس کے بہت زیادہ اسٹال تھے. پھر مصنوعی ذہانت جسے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں, مصنوعی ذہانت نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. ہمارے ملک میں بہت سے تعلیمی ادارے اور بہت سی تنظیمیں مصنوعی ذہانت پہ مہارت رکھتی ہیں اور لوگوں کی اس کی تعلیم دے رہی ہیں. ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ہیں, کمیونیکیشنز ہیں, اب ایک نیا میدان آ رہا ہے کوانٹم ٹیکنالوجیز. کوانٹم ٹیکنالوجیز تو دیکھیں یہ انقلابات ہیں. کوانٹم ٹیکنالوجی بالکل چھوٹی دنیا کی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں جس کے اندر ایٹم اور مالیکیول کی سطح پر جا کر آپ کمپیوٹنگ کر سکتے ہیں, انفارمیشن کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور سیکیور کمیونیکیشن کر سکتے ہیں جو کسی سیف ہے, بالکل ہائی جیک نہیں کی جا سکتی وہ انفارمیشن. تو یہ نئے انقلابات ہیں. اقبال نے کہا تھا نا, آئینے نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو یہ نئے انقلابات ہیں جنہیں ہم نے گلے لگانا ہے. بالکل. اور علمی انقلابات, علمی انقلاب کی ضرورت بھی ہے, لیکن استاد جو ہوتا ہے ایک والد کی حیثیت بھی رکھتے ہیں, آپ کو سکھاتا بھی ہے, چاہے کوئی بھی ہو, ہم ہو, کوئی بھی ہو, تو اس کی جو کامیابی کے پیچھے سب سے اہم کرداروں میں سے اگر آپ بات کریں تو ایک استاد کا ہوتا ہے. آپ بالکل بات ابھی درست کر رہے تھے کہ یہاں پر جو موجودہ سینیریو کے حوالے سے بات کی, لیکن سر آپ بینگ اے ٹیچر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا مزید ہونا چاہیے؟ دیکھیں ٹیچر کو ٹیچر نہایت اس کو خاموش مبلغ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے وہ آئیڈیل ہوتے ہیں, آئیڈیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو فالو کی کرتے ہیں. بالکل. ٹیچر کی دو چیزیں میں بہت اہم ہوتی ہیں. ایک ہے اس کو اپنے علم, شعبہ علم پہ گرفت اور اس کے ابلاغ کا ذریعہ, یعنی لوگوں کو خوبصورت دلنشین انداز میں وہ پہنچا سکے تاکہ ان بچوں کے اندر, طلباء کے اندر ذوق پیدا ہو مضمون کا. یہ پہلی اس کی شرط ہونی چاہیے استاد. اس کے لیے تربیت ضروری ہے, ٹیچرز کی ٹریننگ بہت ضروری ہے, ٹیچرز کی سرٹیفیکیشن بہت ضروری ہے. ہمارے جو نظام تعلیم ہے, محکمہ تعلیم کو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ ٹیچرز کی ٹریننگ اور ان کی ترقی اس ٹریننگ سے وابستہ ہو. تو پہلے تو اپنے علم پہ گرفت ہونی چاہیے, اور علم سے محبت ہوگی تو گرفت ہوگی. تو یہ اس کے نا دل کا بڑا اہم کام ہے, دماغ کے ساتھ. اور دوسری جو ہمارے استاد کے اندر بہت ضرورت ہے, آپ نے پچھلے پروگرام میں ہمارے معاشرے کا بھی ذکر کیا, اب کچھ دیر آپ پہلے مہمانوں سے گفتگو کر رہے تھے. دوسرا ایک اہم استاد کی ذمہ داری ہے وہ اخلاقی تعلیم ہے, اور وہ خاموش. میں سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں, لیکن مجھے آنیسٹلی میں اس چیز کی میں بہت سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات کی بہت ضرورت ہے کہ ہر چیز کا ادب, طریقہ, وہ بالکل درست بات کرے. اور وہ اس میں ٹھیک ہے اساتذہ کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے, گھر کا بھی کردار ہوتا ہے, لیکن یہ اس وقت ہم پاکستانی معاشرے کی بات کریں تو وقت کی ضرورت ہے. بالکل. تو اخلاقی اس کو ہمارے استاد کہتے تھے خاموش مبلغ ہوتا ہے, کہ استاد ہو سکتا منہ سے نہ بولے, تبلیغ نہ کرے, کیونکہ اس کو اپنے علم سکھانا ہے, اپنا مضمون سے اسے اپنا وقت دینا ہے, لیکن وہ ایک خاموش مبلغ ہوتا ہے. اس کا طور طریقہ, اس کا بات کرنے کا انداز, اس کی دیانتداری, امانت داری, فرض شناسی, وقت کی پابندی, ایفائے عہد, وہ ہمارے طلباء تک پہنچنا چاہیے. ہمارا ملک ترقی انہی دو ستونوں پہ, علم اور اخلاق کی بنیاد پہ کر سکتا ہے. اور یہ ہمارا امام مسجد اور ہمارا استاد اور ہمارے حکومتی لیڈر یہ مشعل راہ ہوتے ہیں. تو ان چاروں کے مرکب سے یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. برداشت کا کلچر پروموٹ ہونا چاہیے. یہ تو بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو ہم برداشت کریں. کوئی اگر تلخ بات بھی ہے تو احسن طریقے سے, خوبصورت طریقے سے اگر اس کو بیان کر دیا جائے تو کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کے دو طریقے میرے خیال میں, ایک شاعری اور دوسری سائنس ٹیکنالوجی. جہاں سے بات شروع ہوئی, سائنس اور ٹیکنالوجی ایک بہت خوبصورت ہتھیار ہے اس برداشت اور تحمل اور رواداری کو فروغ دینے کے لیے. سائنس میلے میں کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک اچھا خوبصورت سائنس میلہ آپ نے لاہور میں سجایا, کون کون سے سٹالز پہ آپ سمجھتے ہیں, یعنی جو اسٹوڈنٹس کا آپ نے دیکھا کہ انٹرسٹ زیادہ تھا؟ اس میں تقریباً 125 سٹال تھے,
ہم ان سٹالز کے جو مالک ہیں ان کو مظاہرہ کار یا نمائش کار کہتے ہیں. ہم اردو کا استعمال کرتے ہیں جی. اس میں تقریباً 40-50 سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز تھیں ملک بھر سے اور دور افتادہ مقامات سے، وہاڑی سے، میلسی سے، کراچی سے. بلوچستان سے اتفاق سے نہیں تھے لیکن خیبر پختونخوا، پشاور، فیصل آباد، سندھ سے یہ سب لوگ آئے. گورنمنٹ کالجز آف ٹیکنالوجی ہیں جو ٹیکنیکل ٹریننگ دیتے ہیں، ان کے شاندار ان بچوں نے محدود وسائل میں رہ کے چکوال سے، سرگودھا سے انہوں کے پروجیکٹس تھے. اس کے علاوہ بہت سے قومی ادارے یہاں شامل ہوئے. پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن جو ملک کے اندر ایٹمی توانائی کے سرخیل ہیں، ان کا ایک بہت بڑا اسٹال تھا اور پورے ملک سے وہاں ان کے ماہرین شامل ہوئے. اسی طرح نیشنل سینٹر فار فزکس ہے، وہ ویکیوم ٹیکنالوجیز پر ان کا اسٹال تھا. اور اس طرح ایک حکومتی ادارہ ہے جو بہت زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں، اسے کہتے ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشینوگرافی. وہ قومی ادارہ ہے، بحریات ہے، کراچی میں اس کا صدر مقام ہے اور وہ پاکستان کے سمندر جو بحر عرب ہے اس پہ تحقیق کرتا ہے. اس کا اسٹال موجود تھا. اس کے علاوہ محکمہ موسمیات جو آپ کے کسانوں کو بتاتے ہیں آج بارش ہوگی، آج سورج کسانوں کو نہیں، پوری قوم کو، پوری قوم کو، ایون آپ کو، مجھے بھی، ہم بھی کنسرن رہتے ہیں آج بارش ہونی ہے نہیں ہونی، موسم کیسا رہے گا، سیلاب آئے گا خدا نخواستہ یا نہیں. ان کا ایک پورا اسٹال موجود تھا. پھر ہمارے ملک کے اندر سائنس کے کچھ میوزیمز بھی ہیں جو سرکاری سطح پر چل رہے ہیں. مثال کے طور پر نیچرل ہسٹری میوزیم ہے شکر پڑیاں اسلام آباد میں، ان کا اسٹال تھا. لاہور میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کے بالکل ساتھ، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، یو ای ٹی کے بالکل ساتھ ہے ایک نیشنل سائنس میوزیم. صحیح. میں کہتا ہوں لوگوں کو چاہیے وہاں جائیں، اپنے بچوں کو لے کے جائیں. ان کی ایک پریزنس موجود تھی. بہت سی غیر سرکاری تنظیمیں تھیں، بین الاقوامی ماہرین بھی شامل ہوئے. سرن دنیا کی سب سے بڑی پارٹیکل فزکس کی لیبارٹری، وہاں سے ماہرین شامل ہوئے. آکسفورڈ یونیورسٹی ہسٹری آف سائنس میوزیم کے وہاں لیکچرز موجود تھے. پھر کچھ ایک اہم شعبہ ہمارے لاہور سائنس میلے میں ریاضی کا بھی ہوتا ہے، میتھمیٹکس. اب دیکھیں ملک کے اندر میتھمیٹکس بہت ہی پیچھے رہ گئی ہے، پسماندہ ہے یہ ایک شعبہ. تو میتھ سے لوگ ڈرتے ہیں، شاید آپ بھی ڈرتے ہو، میں تو ڈرتا تھا میتھمیٹکس سے. اب خیر میتھمیٹیشین ہی تقریباً بن گیا ہوں میں، لیکن میتھس کا خوف دور کرنا بہت ضروری ہے بچوں کے اندر. استاد کا یہی کام ہوتا ہے، انکریج کرنا، حوصلہ دینا اس کو. اسٹوڈنٹ کو جب آپ اعتماد دے دیتے ہیں، ٹرسٹ دیتے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ بڑے ٹیلنٹڈ یوتھ ہے. اور آپ دیکھیں خوارزمی سائنس سوسائٹی نے وہاں ایک عارضی عجائب گھر بنایا لاہور سائنس میلہ پر. آپ جانتے ہوں گے کہ اشفاق احمد ان کا ایک چھوٹا سا ناولٹ ہے حیرت کدا. جی جی جی، ہم نے اس جو میوزیم کا نام حیرت کدا رکھا. یہ ہے کس جگہ پہ؟ یہ لاہور سائنس میلے پہ قائم ہوا تھا. اچھا اچھا، صحیح. حیرت کدا یا سرپرائزیم کہ لوگ آئیں اور حیران ہوں، کیونکہ حیرت سے شروع ہوتی ہے ساری بات. حیرت سے آپ تجسس شروع ہوتا ہے، سوال شروع ہوتا ہے، سائنس شروع ہوتی ہے، دلیل شروع ہوتی ہے. تو یہ ایک لاہور میں بسنت تو ختم ہو گئی جی. تو یہ میرے خیال میں لاہور سائنس میلہ اب لاہور کی نئی بسنت بن چکا ہے. نہیں، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صبی انور صاحب. بڑی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ سائنس میلے کے حوالے سے بھی دی، انٹرسٹنگ گفتگو بھی کی، اور ایک بڑی خوبصورت بات بھی کی کہ معاشرے میں برداشت کے لیے ہم سب کو اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے تاکہ ایک خوبصورت معاشرے کا قیام جو ہے وہ ممکن ہو سکے. ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.